اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہمارا موضوع تھا اصول دین کیا ہے، تو ہم نے سب مومنین کو بتایا اصول اصل میں اصل سے نکلا ہے۔ اصل کی جمع ہے اصول، اصل کا معنی ہے جڑ، اور اصول دین یعنی دین کی بنیادیں، دین کی جڑیں۔ آج ہم بتائیں گے فروع دین۔ فروع کہتے ہیں شاخ کو، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اصول دین میں سے اگر کسی ایک پر بھی آپ کا ایمان نہیں، یقین نہیں، آپ کو شک ہے، تو آپ کافر ہیں۔ اور فروع دین کی تعریف یہ ہے کہ اگر فروع دین میں سے کسی ایک پر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن اگر آپ انکار کر دیں تو پھر آپ کافر ہیں۔ جی ہاں، فروع دین کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں، اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ فروع دین میں سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز سب مومنین جانتے ہیں نماز کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، مگر نماز فروع دین میں اللہ نے پہلے نمبر پہ رکھی، اور نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان پہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے 3 نمازیں چھوڑ دی، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ تو سب نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فروع دین میں سے اگر آپ کسی کو ادا نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ کہیں نماز کی خیر ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں، یا نماز ہے ہی نہیں، تو یہ چیز آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ اگر آپ خمس کے منکر ہو جاتے ہیں، روزہ کا منکر، جہاد کے منکر ہو جاتے ہیں، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور تولا اور تبرع۔ تولا کیا ہے؟ تبرع کیا ہے؟ تولا سے مراد ہے آپ اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں آپ ان کی محبت دل میں رکھیں، آپ ان سے پیار کریں، مومنین سے پیار کریں، آپ عزاداروں سے پیار کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا نام ہے تولا۔ تبرع سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت کے جو دشمن ہیں، آپ اہل بیت کے دشمنوں پہ، اہل بیت کے منکروں پہ تبرع کریں، ان سے بیزاری اختیار کریں، اور بیزاری کا اظہار بھی کریں، ان پہ اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت کریں، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کریں، اور دل میں ان کے لیے نفرت رکھیں، اس کا نام ہے تبرع۔ اس کے بعد ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے نیکی کا حکم دینا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو آپ نیکی کا حکم دیں، آپ انہیں نیکیاں سکھائیں۔ آپ دین کی جتنی معلومات آپ کو ہے، جتنی تعلیم آپ کے پاس ہے، آپ کوشش کریں اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں، اپنی فیملیز کو بتائیں کہ نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور یہ سب چیزیں جو دین میں اللہ نے واجب کی ہیں انہیں ادا کریں۔ نیکی کے حکم کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اسی طرح نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں، کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں، تو آپ اسے روکیں، اسے منع کریں، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، آپ کے دوستوں میں سے۔ اور دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ دوست کو نیکی کا حکم دیں اور اسے برائی سے روکیں۔ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی برائیوں میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ آپ کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنا۔ تو یہ سب فروع دین ہے۔ اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور نماز کیسے پڑھتے ہیں، شیعہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اور بہت ساری دعائیں اور قرآن کی تفاسیر اور بہت سارے انبیاء کے واقعات آپ کو ہمارے چینل پہ ملیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دلیل حق چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔